اور ٹھیک ہے، آپ فرمائیے. غازی صاحب بھی آئے ہوئے آج ماشاء اللہ. حضور میں تو اگر کوئی سوال کروں گا تو شاید پاکستان کی سچویشن پر شاید اگر آپ اجازت دیں تو کر لوں. وہاں پر آج کل اتنی یہ سیاستدان ہے نا پرانے مشہور، بڑے ان کے پاکستان کے سیاستدانوں سے تعلقات ہیں، اور کسی زمانے میں یہاں بڑے بڑے عہدے بھی سنبھالے رہے. پھر ہم نے ان کو کھینچ کے جماعتی خدمت میں لے لیا. اس وقت سے بیچارے پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جو گھونٹ دوندے ہو جاتے ہیں نا جس طرح، تو اب یہ دوندے سیاستدان ہیں. فرمائیے. آج ہی میں صبح سن رائز ریڈیو کی خبر سن رہا تھا کہ 61 آدمی 1 دسمبر سے کراچی میں ہی صرف قتل ہو چکے ہیں. پھر آج بھی اس قسم کی خبریں ہر روز آ رہی ہیں. تو میں حضور کا خطبہ تھا چند ہفتے پہلے، حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو، ظلم ہے. احمدیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا، مساجد مسمار کر رہے ہو، تو اگر تم باز نہیں ہوگے تو خدا تعالیٰ تمہاری جواب طلبی کرے گا. تو کیا میں یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ حضور کے ارشادات کے مطابق جو اس میں زیادتی پیدا ہوئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ بہت شروع میں ہی جب میں یہاں آیا تھا، ان دنوں میں 1-2 سال کے اندر کی بات ہے کہ میں نے وہ کشفی طور پر 10 جمعہ کا فرائیڈے دا 10 دیکھا تھا، اور وہ دیکھا تھا کہ وہ یوں چمکتا ہے اور بجھتا ہے اور چمکتا ہے بجھتا ہے، جس سے اس کی تکرار کی طرف اشارہ معلوم ہوتا تھا. بار بار فرائیڈے دا 10 کو کچھ ہوگا. اور اسی سال پہلا فرائیڈے دا 10 آیا جو رمضان کے مہینے میں تھا، اور ایک ایسا طوفان کراچی کی طرف چل پڑا جس کی 80 فٹ اونچی لہریں تھیں، اور جو اتنا قریب آ گیا تھا کراچی کے کہ تمام انتظامیہ نے اعلان شروع کر دیے کہ نکلو اور بھاگو یہاں سے، کیونکہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے اس شہر کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد جو افراتفری پڑی ہے، کس طرح وہ پیٹرول پمپوں پہ جیم ہو گئے ساری کاروں کے ذریعے، رستے بند ہو گئے، لیکن بہت بڑی قیامت ٹوٹی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ ایک وارننگ ہو کر وہ معاملہ رک گیا. اور پھر انہی دنوں میں اس میں طوفان اٹھا ایک صوبہ سرحد میں ایک خاص کوئی زلزلہ آیا تھا یا کیا تکلیف پہنچی تھی جو سوات وغیرہ کی طرف، ہاں اس طرف بہت شور پڑا، بہت تباہی آئی تھی. اور ایک عین جمعے کے دن وہی ہوا واقعہ، ایک جنوب کی انتہا میں ایک شمال کی انتہا میں. اس کے بعد اگلے خطبے میں نے اسی مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. آپ اگر دوبارہ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جب یہ ہو رہا تھا تو رات اس وقت ہم یہاں تہجد کے وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ آج جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ بچا لے قوم کو. ہم عجیب باتیں تھیں، نشان پورا کرنے کو ہونے کو بھی دل چاہتا تھا اور قوم کے بچانے کو بھی دل چاہتا تھا. ایسے تضاد میں انسان اس وقت مبتلا ہوتا ہے. اور انصاف کا اور وفا کا قوم سے تقاضا یہ ہے کہ یہ دعا ضرور کرے، خواہ اشتباہ کسی کو ہوتا پھرے. اللہ تعالیٰ کی بات تو ہے، وہ تو وہی جانتا کیسے پوری کرنی ہے. چنانچہ دوسرے دن صبح یہ خبریں آئیں، اور وہ اتنا یقین تھا سب کو کہ ہمارے سارے گھر، اس میں عزیزہ نصرت نچھو جن کو ہم کہتے ہیں، بی بی امت الباسط کی بیٹی، وہ بھی ان دنوں ہمارے پاس تھی. تو وہ بھی رات جاگی رہی کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میں کہتے دیکھو نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تماشا دیکھنا ہو، استغفار کرو، دعائیں کرو. چنانچہ صبح یہ خبر آ گئی. اب اس کو کون کہہ سکتا ہے اتفاقی حادثہ ہے؟ اس کے نتیجے میں نے اگلے خطبے میں سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی سخت ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے، اور آئندہ اگر تم لوگوں نے باز نہیں آئے تو تمہاری تباہی شمال اور جنوب دونوں طرف سے شروع ہوگی، اور دونوں طرف طوفان اٹھیں گے. اب اس دور میں آپ کو کراچی تو نظر آیا ہے، وہ سوات میں جو واقعہ گزر گیا وہ نظر نہیں آیا. وہی علاقہ ہے جہاں سے پہلے وہ اس زمانے میں وارننگ شروع ہوئی تھی، اور وہیں اب اس سے بڑھ کر یہ آ گئی ہے.
اور اس کے بعد بیچ کے خطبوں میں میں نے یوم تغابن کے حوالے سے، تو سورہ تغابن کی آیات ہیں، آواز یہ پیغام دیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا جس طرح جماعت کا کوئی آدمی جو مظلوم ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کی مدد کو نہیں آتی، دوسرے لوگ مدد کو نہیں آتے. تو سورہ تغابن سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری قوم میں ہو جائے، معصوموں پر ظلم ہو اور ان کی مدد کی آواز نہ سنی جائے، تو ساری قوم ایک دوسرے کو پکارے گی اور مدد نہیں آئے گی. اور بین ہی یہی سرخیاں اخباروں میں لگ گئیں، بلکہ جو تکبیر تھا اخبار اس میں بھی یہی سرخیاں لگی ہوئی تھیں، پکارو کس کو پکارو، کوئی سننے کو نہیں آتا، کوئی مدد کو نہیں آ رہا. تو ایک ایک لفظ جو قرآن کریم سے مفہوم میں سمجھا، اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور ابھی بھی ان کو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کس طرح کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اتنا اچھا خوبصورت ملک، اتنا صلاحیتوں سے بھرا ہوا ملک، ان لوگوں نے اس طرح ضائع کیا ہے کہ یعنی اس کی تقدیر پہ رونا آتا ہے. اور کیا حکومت، کیا اپوزیشن، ایک دوسرے پر الزامات، فسادات ہو رہے ہیں اسمبلیوں میں. ایسے لوگ ہیں اسمبلیوں میں جن کی آپس کی لڑائیاں، ان کی تصویریں دیکھے تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ بھی اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ساری قوم کا آبا بگڑ گیا ہے. بنیادی وجہ وہی ملا کی ہے. ملا نے رجحانات کو بدل دیا ہے. ملا نے کہا ہے تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے اگر تم احمدیوں کے خلاف رہو اور ان کا قتل و غارت کرو، ان کو برباد کرو، ان کی مسجدیں لوٹو، مٹاؤ، غارت کرو. تو اگر یہ کرو تو یہ اتنی ثواب کی کام ہے، اتنا ثواب کا کام ہے کہ نہ ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے، نہ گویا خدا تمہارے پیچھے پڑے گا. مولوی تو نہیں پڑھتے، پر اللہ تو نہیں مولوی کا غلام، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ایسی قوم کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بس یہ ہو رہا ہے، اور مولوی کی بربادی ہے ساری. اس کو ایک ذرہ بھی خدا اور خدا کی قدروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ جس قدر ظلم اور صفاقی پھیلی ہوئی ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، ظلم ہے، غریب کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بھوکا گلیوں میں مر رہے ہیں، اور عیش و عشرت کے مینار کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری طرف اونچے محل بنائے جا رہے ہیں. اتنا فرق ہے کہ آپ کراچی کی جو وہ آبادیاں ہیں جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، گندے نالوں میں، خالی جگہوں میں مکان بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تب وہ مارے جاتے ہیں، جب خشکی آتی ہے تب وہ مارے جاتے ہیں. بے حسی ہے. مولوی کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب پروری ہی کے بعد خدا کی وہ توجہ حاصل فرمائی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات آپ سے عرض کی، آپ جیسا غریب پرور خدا ضائع نہیں کر سکتا. اور قرآن بھرا پڑا ہے غریب پروری سے. یہ مولوی کیا غریب پروری کر رہے ہیں؟ یہ غریب پروری کرتے ہیں کہ احمدی اگر وہاں ڈاکٹرز جگہ جگہ ایسی غریب بستیوں میں جاتے ہیں مدد کے لیے جہاں پتہ ہے کہ کوئی میڈیکل کیئر نہیں ہے. وہ ایک دن ہو گیا، 2 دن، بڑے ذوق شوق سے لوگ آتے ہیں اور کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی ہوتی، صرف علاج کرتے ہیں، غریب کی ہمدردی کرتے ہیں. دوسرے دن ملا وہاں پہنچ جاتا ہے اور انہی لوگوں کو پھر ان کے خلاف کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے حیا کی وجہ سے دوسرے محلوں سے لوگ گنڈے اکٹھے کر کے لاتا ہے. تو جہاں غریب پروری ہو رہی ہے وہاں ڈاگ ان دا مینجر جو انگریزی محاورہ ہے اس میں اس کے مطابق کردار ادا کرتا ہے، اور اپنے کو ہوش ہی کوئی نہیں. کتنے لوگوں کو سچ سکھایا انہوں نے، خود جھوٹ بولتے ہیں. جتنے احمدیوں پہ مقدمے بنائے جھوٹے ہیں، پتہ ہے ان کو. بڑے بڑے مولوی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی اور قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور وہاں جا کر احمدیوں پر جان کر خود جھوٹے مقدمے گھڑتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اس ملک کا کیا رہتا ہے باقی؟ کیا رہ سکتا ہے باقی؟ صرف یہ ہے کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. آخری وقت تک جس طرح آپ نے سوال نہیں کیا تھا کہ کون سا ڈاکٹر کس وقت فیصلہ کرے گا، کہ مجھے تو ابھی بھی امید ہے